آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 210، ہجرت حبشہ، حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، حصہ اول۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب خواجہ ابو طالب اور خاندان بنو ہاشم کے دیگر لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے ہمیشہ مستعد رہا کرتے تھے۔ دیگر اعلیٰ خاندانوں کے افراد جو اسلام لائے تھے ان کے تحفظ کی ضمانت ان کے خاندان والوں نے دی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کفار جب بھی ان کا بس چلتا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بارسوخ صحابہ کرام کی دل آزاری کا کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے تھے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کافر آقاؤں کے غلام تھے یا غریب اور نادار لوگ تھے جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کفار کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ انتہائی سنگ دلانہ بلکہ وحشیانہ تھا، جس کا چیدہ تذکرہ آپ جان چکے ہیں۔ نیز آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ کفار مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو یثرب بھیجا تھا تاکہ وہاں کے یہودی علماء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پرکھنے کے لیے انہیں 3 سوالات پوچھنے کی تلقین کی اور بتایا کہ اگر وہ ان تینوں سوالات کا صحیح جواب دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکیں تو نبی نہیں، تم جس طرح چاہو ان سے نمٹ سکتے ہو۔ یہ دونوں خوشی خوشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنے ہم وطنوں کو بتایا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن معیار لے کر آئے ہیں جس پر پرکھنے سے ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، لیکن اہل مکہ جو اندھی عصبیت کا شکار ہو چکے تھے پھر بھی اپنے باطل عقائد سے دستبردار نہ ہوئے۔ البتہ اہل حق کے لیے اس سورہ مبارکہ میں ان کے موجودہ مشکل حالات میں رہنمائی کا بڑا سامان تھا۔ ان کے پہلے سوال کے جواب میں اصحاب کہف کے حالات بڑی شرح و بسط سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا، جب تم ان سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کشادہ فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا۔ سورۃ الکہف کے بعد سورہ زمر نازل ہوئی جس میں صراحتاً یہ بتا دیا گیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ محبوب میری طرف سے فرما دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے بہترین صلہ ہے، اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ان ستم رسیدہ مسلمانوں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی فرما دی۔ انہیں بتایا کہ تم سے پہلے بھی بتوں کے پجاریوں اور باطل کے علمبرداروں نے اہل حق کے لیے جینا حرام کر دیا تھا۔ جور و جفا کی ان آندھیوں سے اپنے شمع ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہا تھا، سفر کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش نہیں کر دیا تھا بلکہ اس کی رحمت کے سائے نے ان کو اپنے دامن میں لے لیا۔ ان کی ساری پریشانیاں راحت و آرام میں بدل گئیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم بھی ان کی راہ پر گامزن ہوگے تو تمہارے ساتھ ان سے بھی بہتر سلوک کیا جائے گا۔ سورہ زمر کی اس آیت میں وضاحت سے بتا دیا گیا کہ اللہ کی زمین بہت کشادہ اور وسیع ہے۔ اگر یہاں یہ نابکار تمہیں اپنے رب قدوس کا نام نہیں لینے دیتے اور آزادی سے اس کی عبادت نہیں کرنے دیتے تو قطعاً فکر مند نہ ہو، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں آزادی سے تم اپنے معبود حقیقی کی عبادت کر سکو۔ یہ اندیشہ تمہیں ہرگز پریشان نہ کرے کہ پردیس میں تمہارا گزارا کیسے ہوگا۔ یاد رکھو
تمہارا پروردگار محسنین کو اس دنیا میں بھی اپنی لامحدود نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور جو لوگ مضبوطی سے صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں ان کو اتنا صلہ دیتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شمع توحید کے ان پروانوں پر کفر و شرک سرغنوں کے بے اندازہ مظالم دیکھے اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ان مظالم میں آئے روز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ ان سنگ دل ظالموں کو ذرا ترس آتا ہے اور نہ دوسرے لوگوں میں رحمت و شفقت کا جذبہ بیدار ہو کر ان کی نجات کا باعث بنتا ہے، اور نہ خود مسلمانوں میں اتنی سخت ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی داد رسی کر سکے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار غلاموں کو اجازت دی کہ ظلم و ستم کی اس بستی سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت رحم دل اور انصاف پسند ہے، نہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو بے کسوں اور کمزوروں پر ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ بعثت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مہاجرین کا پہلا قافلہ اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ جیسے دور افتادہ ملک کی طرف روانہ ہوا، تاکہ اس پرامن فضا میں وہ جی بھر کر اپنے رب کریم کی عبادت کر سکیں، اپنے عقیدے کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ یہ قافلہ 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل تھا۔ ان کے قافلہ سالار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ جو رحمت للعالمین کی لخت جگر تھیں آپ کے ساتھ تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کے بارے میں فرمایا، انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہم السلام، یعنی حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری کے لیے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گئیں۔ دوسرے مہاجرین کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت ابو سلمہ مع زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ، حضرت ابو حذیفہ مع اپنی زوجہ محترمہ سہلہ بنت سہیل، حضرت عامر بن ابی ربیعہ مع زوجہ محترمہ لیلہ ادویہ رضی اللہ عنہم۔ جنہوں نے اکیلے بغیر اپنی اہلیہ کی ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن مزعون، حضرت سہیل بن بائزہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم، حضرت حاتب بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ قافلہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مکے سے روانہ ہوا۔ ایک کشتی حبشہ جا رہی تھی، انہوں نے فی کس نصف دینار کرایہ ادا کیا اور بغیر کسی تاخیر کے حبشہ روانہ ہو گئے۔ قریش کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے تعاقب میں دوڑے، ان کے پاؤں کی نشانات دیکھتے دیکھتے اس بندرگاہ تک پہنچ گئے جہاں سے وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے، لیکن کشتی ان کے پہنچنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی اور یہ لوگ خائب و خاسر ہو کر لوٹے۔ جس بندرگاہ سے وہ کشتی پر سوار ہوئے اس کا نام شعیبیہ تھا، جو جدہ سے تھوڑے فاصلے پر جانب جنوب واقع تھی۔ اہل مکہ حبشہ وغیرہ کے لیے بحری سفر پر یہاں سے روانہ ہوتے تھے، اور جدہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بندرگاہ بنایا گیا، اور پھر شعیبیہ کے بجائے جہاز اور کشتیاں جدہ سے روانہ ہونے لگیں۔ علامہ یاقوت حموی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، شعیبیہ بحر حجاز کے ساحل پر ایک بندرگاہ تھی۔ جدہ کے بندرگاہ بننے سے پہلے اہل مکہ کی کشتیاں یہاں آ کر لنگر انداز ہوتی تھیں۔ راہ حق کے یہ مسافر جب حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں بڑے احترام سے خوش آمدید کہا اور رہنے کے لیے ایک پرامن جگہ عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ نجاشی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے لگے، بڑی آزادی سے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں محو رہا کرتے۔ یہاں نہ ہم پر کوئی آواز کستا اور نہ ہمیں اذیت پہنچا سکتا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔